بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا بے انتہا اجر و ثواب۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں ہے بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزے سے قبل حلال ہوتی ہیں، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی منکوحہ حلال بیوی، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں روزے دار پر حرام قرار پائی جاتی ہیں، اور روزے دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بغیر بتائے مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی تو انسان روزے سے ہو یا نہ ہو بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزے کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خاص فرحتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ یعنی گناہوں کی ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزے دار شخص ہوں۔ اس حدیث شریف میں روزے دار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے بلکہ سارے سال دن اور رات ہر وقت یہی فکر سوار ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے جس کے حصول کے لیے روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزے رکھا کرو اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا اس پر اجر دے، ہم لوگ اس کا حساب کتاب نہیں لگا سکتے، اس لیے روزے کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھیں، دنیا کے لیے دکھاوے کے لیے روزہ نہ رکھیں کہ دنیا ہمیں یہ کہے گی بھائی مسلمان ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کے آدمی دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خالص اللہ کے لیے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب